تیسری چیز جو امام فرماتے ہیں کہ انسان یہ جانے کہ اس کا وظیفہ، اس کی ڈیوٹی کیا ہے. میری ڈیوٹی کیا ہے؟ میں اگر باپ ہوں، ایک فیملی میں ایک بیٹا ہوں، فیملی میں ایک سوسائٹی کا فرد ہوں، ایک کمیونٹی میں میری جگہ ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہر شخص کی ایک ڈیوٹی ہے، مجھے اس کو انجام دینا ہے، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ ورک ہو، چاہے وہ کسی طریقے سے ہے. اور یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ میں اپنے گرد ایک دائرہ بناتا رہوں، صرف اپنی زندگی کو اچھا کرتا رہوں. ریشم کا جو کیڑا ہوتا ہے وہ اپنے گرد ریشم کے دھاگے کو نکالتا ہے مگر خود تباہ ہو جاتا ہے. خود فائدہ نہیں اٹھاتا، دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے. ایسا نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو، اپنی ذات کو بناتا رہوں اور میری ذات سے دوسروں کو کوئی فائدہ نہ ہو. تیسری اور چوتھی اور آخری چیز کہ جسے امام نے کہا، فرماتے ہیں کہ یہ انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سی چیز اسے دین سے خارج کر دے گی. یہ بہت مہم ہے. ایسی چیز مجھے پتا ہو کہ میں کون سا ایسا کام کروں گا کہ دین سے باہر ہو جاؤں گا، یا میں نہیں پتا ہوتا. عزیزان محترم، خوب ایک گفتگو ہے، بحث ہے کہ انسان کو ایمان کی جو تربیت تھی صدر اسلام کے شروع سے، ایمان لانے کی، ایمان کے بارے میں یہ دروازہ کھلا رکھا گیا. وہ جو دروازہ کفر کا تھا، جو ایمان سے باہر کرتا تھا، اسے بند کر دیا گیا. اس کی تعلیم منع کر دی گئی. بنی امیہ کے دور سے ایمان لے کر، اور ایمان ایسا ہو، ایمان میں یہ، ایمان میں وہ. آپ دیکھیں نا، میجورٹی جو ہم سب مسلمان ہی ہیں، ہم سب مسلمان، آپ دیکھیں نا کہ ہماری مسجد بھری ہوئی ہو، ہماری نمازیں ہوں، اللہ 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 ہوتا رہو، باہر کچھ ہو رہا ہے ہمیں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ظلم ہو رہا ہے ہمیں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. کیوں ہے میجورٹی کی ذہنیت ایسی؟ کیونکہ شروع سے اسلام کے آتے ہوئے یہ دروازہ بند کر دیا گیا. اگر میں ایک لفظ کہوں تو دشمن شناسی کو بند کر دیا گیا. دشمن کون ہے تمہارا؟ کون سی چیز تمہیں دین سے کفر کی طرف لے کے جائے گی؟ بند کر دیا گیا. اور جب پتہ ہی نہیں ہے تو اسے یہی نہیں پتا کہ یہ جو اپنے آپ کو ایماندار کہہ رہا ہے، یہ ایمان کے ساتھ کفر کی طرف جا رہا ہے. اسے پتہ ہی نہیں. یہی کہا، یہی کیا. تبھی تو لوگوں نے ائمہ کے مقابلے میں جب دشمن آئے تو چپ کر کے بیٹھے رہے، کیونکہ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی بند کر دی گئی تھی کہ سچ اور حقیقت ایمان کی شرائط یہی تھی. نہیں، بولا نہیں سب، اس کو بیان نہیں کرو. ہمیں بھی یہی ہے، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، اپنے محرومین کی مغفرت کے لیے یہ کر لیں، وہ کر لیں، فلان. ابھی کیا ہے؟ ابھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مولانا کیا کرتے ہیں؟ یہ تو کرتے ہیں زیادہ تر، یہ پڑھ دیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ محرومین کو یہ پڑھ دیں، وہ پڑھ دیں. وہ یہ نہیں بتاتے کہ محرومین نے جو کیے تھے اس کی مشکلات بھی ہوں گی. بتائیں، نہیں، ناراض رہیں گے لوگ، ویسے بیچارے کے لوگ مر چکے. تو بھائی بتائیں تاکہ خود نہ کرے یہ کام. وہ جب دیکھتا ہے اتنا ریلیکس دین ہے کہ مرنے کے بعد 4 پیسوں سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے میں بھی اپنی زندگی ریلیکس گزاروں. آپ بتائیں اس کو، وہ یہ مشکل ہے. کنسلٹ کریں. کون سی چیزیں وارد ہو رہی ہیں گھر کے اندر جو گھر تباہ ہو رہا ہے؟ کون سی چیزیں نفوذ کر رہی ہیں ذہنوں کے اندر جو افکار ٹوٹ گئے ہیں؟ اصل ہم ظاہر مسلمان ہیں. ہمارے زندگی میں اصل مسجد میں سب اچھا ہے، لیکن کب اب بیٹی کی شادی ہو، بیٹے کی شادی ہو، وہاں سب رشتہ کیسا ہونا چاہیے، ایسا ہو، ویسا ہو، فلانا ہو. حضرت سیدہ زندگی میں ایسی تھی. وہ تو مولانا صاحب مسجد میں اچھا لگتا ہے، ابھی پریکٹیکل لائف میں تھوڑی ہو سکتا ہے. وہ امام علی تھے، مگر امام علی کس کے لیے آئے تھے؟ مارس کی مخلوق کے لیے آئے تھے، ہمارے لیے آئے تھے. نہیں، وہ آج کل کا دور ایسا ہے، مولانا صاحب کیا کرے. بیٹا نہیں مانتا، بیٹی نہیں مانتی. کیوں آپ نے ایسی تربیت کی ہے؟ آپ اور میں کمانے میں لگے رہے، اور کس کے لیے کما رہے تھے؟ اولاد کے لیے. اور اولاد کہاں چلی گئی؟ آج اولاد کہاں کھڑی ہے؟
اس کو اچھی ایجوکیشن دینی تھی، ویسٹ میں جائے، لنڈن میں پڑھے، یو ایس میں پڑھے، فرانس میں پڑھے، وہ اچھی بات ہے پڑھے، مگر وہ جو ویلیوز تھیں اسلام کی، وہ عزیزان محترم نہیں سکھایا ہم نے کہ کون سی چیز دین سے باہر کر دے گی. دین سے باہر ہو گئے ہم.